سامر مثلثاي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرا في اللوح واسم محمد طغرا الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت اطہر اور سوانح اقدس کے آغاز میں آپ کے پاک شجرہ نسب کا ذکر بھی ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ سے ہوتے ہوئے عدنان تک، اور پھر کئی واسطوں کے بعد آپ کا شجرہ پاک سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابن سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں ہاشم ابن عبد مناف ایک بہادر اور سخی اور وجیح انسان تھے۔ وہ زمانہ شباب سے قوم کے پسندیدہ تھے۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے اپنے بھائیوں کی طرح۔ انہی کی شخصیت تھی کہ مکہ ایک چھوٹے شہر سے بہت بڑے تجارتی شہر کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ہاں، یہ ان کی شخصیت تھی۔ ہاشم کی ایک دفعہ اتفاقاً ہوئی رومی بادشاہ سے بات چیت، وہی تو تھے سبب ایک کہ قبیلہ قریش کو قیصر نے گزرنے کی اجازت دے دی تجارت کی غرض سے مملکت روم سے۔ وہ عظیم انسان تھے۔ یہ وہی تھے ہاشم جو کہ اپنے بہت خوبصورت کردار کے باعث بنے نشان ہم۔ انہوں نے ہی سارے قبائل، وہ جو الگ الگ تھے، جمع کر لیے، پھر ان سے تجارتی امن معاہدے کیے تاکہ مکہ سے شام تک تجارت پیشہ امن سے جائے۔ یوں 2 بار تجارت کی غرض سے قریش نکلتے، کرتی ہی قریش کے انہی قافلوں کا ذکر الکتاب۔ سو تجارت شروع ہو گئی القریش کی، روانہ کرتے وہ اپنے تجارتی قافلے، منزل جن کی یمن اور حبش اور پھر ہیرا ہوا کرتی۔ یوں ہر سال قریش کے 2 نکلتے تجارتی کارواں، گرمیوں میں شام اور سردیوں کے اندر یمن۔ الہاشم کی شادی ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ ان کے 3 بیٹوں کے نام یہ ہیں، نتلا، ابا سیفی اور اسد۔ وہ تجارت کی غرض سے جا رہے تھے ایک بار شام۔ میان سفر وہ ایک بار شہر یثرب ٹھہرے اور عمرو بن زید سردار خزرج کی ہمشیرہ سلمہ کو لے لیا اپنے نکاح میں۔ ان کے ہاں پیدا ہوئے شیبہ ابن ہاشم، اور پھر وہ غزہ چلے گئے اور وہیں ان کا وصال ہوا اور وہیں دفن ہے۔ اس پر تمام مکہ دکھی ہو گیا تھا، اور شیبہ یوں اپنے بلوغ کی عمر تک والدہ کے ساتھ یثرب ہی میں رکے رہے۔ اور پھر المطلب اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو یثرب سے مکہ لے آئے۔ المطلب کے ساتھ جب اس نوجوان شیبہ کو دیکھا تو مکہ والوں نے اسے عبد المطلب کہا۔ یوں شیبہ یعنی عبد المطلب اپنے چچا زاد بھائیوں کی وجہ سے جو عبد مناف کے قبیلے میں سے تھے اور جن کی شہرت بھی بہت اچھی تھی، طاقتور ہو گئے۔ عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا الحارث۔ عبد المطلب اپنے والد ہاشم ہی کی طرح سخی اور دلیر تھے۔ وہ مکہ کے سردار تھے۔ دیبا کھودو عبد المطلب، دیبا کیا ہے مگر؟ برا کھودو عبد المطلب، برا۔ اے عبد المطلب، کھودو المدمونہ کو۔ مگر کیا المدمونہ؟ اے رب البیت، میں نے یہ جو سنا ذرا سمجھا۔ کھودو زمزم کا کنواں۔ زمزم؟ وہ مگر کیا زمزم؟ ایک کنواں جو کبھی سوکھے گا اور نہ ہی جس کا پانی کم ہوگا۔ وہ اس گھر میں آنے والوں کی پیاس بجھائے گا۔
وہ ان دو مقامات کے درمیان واقع ہے جہاں قربانی دی جاتی ہے، جہاں کوا چونچ مارتا ہے۔ ہاں کھودوں گا زمزم۔ یا حارث، ذرا آؤ چلو میرے ساتھ، وہ کنواں کھودیں گے زمزم کا مل کر، نشانی ہے جو ہماری ماں ہاجر اور ہمارے باپ اسماعیل تھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ چلو اہل قریش، جلدی چلو، نصاب اور نائلہ کی طرف جلدی چلو۔ اے المغیرہ، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ۔ کیا ماجرا ہے امیہ؟ ارے عبد المطلب اسحاق اور نائلہ کے درمیان ایک کنواں کھود رہا ہے۔ ارے وہاں جہاں ہم اپنی قربانیاں دیتے ہیں رب کعبہ کو۔ ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں، چلو میرے ساتھ۔ چلو اہل قریش۔ عبد المطلب، اے عبد المطلب، اے عبد المطلب، کیا چاہتے ہو تم؟ ہم تم دونوں کو کھڑا نہیں کھودنے دیں گے اس جگہ پر۔ ہمارے معبودوں انصاف اور نائلہ کی جگہ ہے یہ، اس جگہ قربانی ہوتی ہے۔ ارے کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ واللہ ہرگز نہیں ٹھہریں گے اس سے ہم لوگ۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ پرانا کنواں بند پڑا ہے ایک مدت سے؟ رکنا نہیں ہے حارث۔ لبیک ابا جان، ہم یہاں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے عبد المطلب، بہتر ہے کہ پاس رہیے۔ اس سے جاری رکھنے کا فرمان ہے۔ اے میرے بھائی، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، مگر مکہ شہر میں کنویں کثیر ہیں۔ وہ کنویں بستر، وہ سجلہ، وہ ملکم، والحفر اور بہت سے کئی کنویں ہیں، وہ تم لے لو تو چاہے لے لو۔ اور جس جگہ کنواں کھودنا ہو تمہیں، ارے مدد کریں گے اس جگہ تمہاری کھدائی میں۔ کہا نا حکم دیا گیا ہے اس کا۔ مگر یہ حکم کس کا ہے عبد المطلب؟ ایک غیبی آواز سنائی دی تھی مجھے، اسی غیبی آواز نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اب یہ کام ختم کرنے دو جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، سن، ورنہ اس بیٹے سے کہہ دیجیے یہ اٹھ کر آ جائے، مگر کر کچھ نہ سکو گے اکیلے ہو ہر طرح سے، تو پھر کس بات پہ اتنی اکڑ ہے؟ اے رب کعبہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پتھر واللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ کوئی رویا ہے؟ تو کیا اس کے نیچے واقعی پانی ہے؟ ارے کہ واقعی پانی دکھ رہا ہے عبد المطلب؟ نہیں، یہ خزانہ ہے، دفینہ یرہم۔ یہ جرہم نے چاہتے ہوئے دفنایا تھا۔ ایک جوڑا ہے سونے کے ہرنوں کا اس میں، اور 7 تلواریں ہیں، اور یہ ڈھال۔ اس کا نصف یقیناً دینا ہوگا عبد المطلب۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مغیرہ ذرا سوچو، اس دفنے سے تمہیں کیا لینا دینا؟ یہ تو کھدائی میں میرے ہاتھ لگا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خزانے میں شراکت ہمارا حق ہے۔ یا معاشر قریش، تم ہو میرے قبیلے کے میرے عزیز، پکارا اگر میں نے اے ہاشم۔ یہاں دوڑ آئیں گے وہ، اور پھر سن لو، تم میں سے کوئی ہمت نہیں کرے گا لڑنے کی، کوئی بھی نہیں۔ یاد رہے میرے والد سردار مکہ ہیں۔ اے اہل قریش، اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ مجھے اپنا کام کر لینے دو۔ خزانہ نکل آنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ اسے کون حاصل کرتا ہے، اور فیصلہ کعبہ میں ہوگا۔ لیکن کیسے؟ اس کا فیصلہ 3 کریں گے، 2 تیر کعبہ کے، 2 تیر تمہارے اور 2 تیر میرے۔ ٹھیک ہے، راضی ہیں ہم عبد المطلب۔ راضی ہے عبد المطلب، شوق سے کھودو زمزم۔ الماء، چکنی مٹی۔ یا معاشر قریش، یہی ہے زمزم۔ ہماری ماں ہاجرہ اور ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں۔ بھائیو، یہ جاری رہے گا، رکے گا نہیں کبھی، یہی کہتا ہے رب۔ یہ ساری دنیا کی تشنگی مٹائے گا۔ تم پر فضل اور رحمت ہو عبد المطلب، سید مکہ۔ پھر عبد المطلب زمزم کا خزانہ لے کر اس شخص کے پاس گئے جو کعبہ میں تیر ڈالنے کے لیے مقرر تھا۔ عبد المطلب کے تیر خزانے پر نکلے اور قریش کے تیر کسی چیز پر نہ نکلے۔ یوں عبد المطلب نے تلواریں اور ہرن بطور دروازہ کعبۃ اللہ اور بطور قفل نصب کر دیے۔ کنواں کھودتے ہوئے عبد المطلب اپنی قوم اور قبیلے کے برے رویے سے آزردہ ہو کر یہ نظر مان بیٹھے تھے کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے تو اللہ کے لیے ایک بیٹا قربان کر دیں گے۔
अपनी पहली बीवी सुमरतुल अमरिया के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने लगातार 4 मजीद बीवियां की और उन बीवियों को अल्लाह ने 10 नरीना औलादें अता की। और नजर जब पूरी करने की ठानी तो फाल निकालने वालों ने कुरा निकाला और कुरा जिसके नाम निकला वो थे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके चहीते बेटे और दिल के नजदीक थे। बनु मखसूम, अपने बेटे को बचाओ। अब्दुल मुत्तलिब अपनी नजर की खातिर अब्दुल्ला को ज़िबा करने वाले हैं। उन्हें ऐसा मत करने दो। ए लोगों, उन्हें रोको, वरना ये अहले कुरैश में रिवाज बन जाएगा। अब्दुल्ला, तुम इंतहाई बर्बाद हो अपने बाप के। नहीं, ऐसा मत कीजिए या अभी। रुके, ये मत करे, ये मत करे। शायद आपको डबल बैग कोई और रास्ता दिखा दे। याद नहीं लोगों, जरा सोचो मैं कैसे तोड़ दूं। मैंने इसकी नजर मानी थी। या अब्दुल मुत्तलिब, या सैयद मक्का, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए अब्दुल, ये मत कीजिए सैयद मक्का। लेकिन उस नजर का क्या होगा अहले कुरैश? अब्दुल्ला मेरी बहन फातिमा का फर्जंद है, मैं इसको नहीं देख सकता ज़िबा होते हुए। ठहर जाइए। हरगिज़ नहीं, ये नजर पूरी करनी है, और अगर ना पूरी कीजिए नजर तो मुझे कुछ और पुकारना। रुक जाइए या अभी, अब्दुल्ला मुझे बहुत अजीज है। वो अल्लाह ये मत करे अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल्ला हम सबको अजीज है और आप इसे ज़िबा कर रहे हैं। ऐ सर्रार, ऐ सुबैर, ऐ हारिस, या आपने बना, रोको, रोको। या अब्दुल मुत्तलिब, अगर आपने ज़िबा किया अपना बेटा अब्दुल्ला तो ये कुरैश के अंदर एक सुन्नत बन जाएगी। हर शख्स अपना बेटा ज़िबा करने लगेगा। वल्लाह वल्लाह या अब्दुल मुत्तलिब इससे बाज आए जब तक मुमकिन हो बचे। फिदिया देना पड़ा अगर पूरे अम्बाल से, हम देंगे। हाँ देंगे। अरे तुम्हें बताओ क्या कहते हो कुरैश? अरे बताओ जरा कुछ। अरे क्या अब्दुल मुत्तलिब पूरी न करे वो कसम जो उसने रब के हुजूर खाई? किस तरह उस रब से रूगर्दानी कर सकता हूँ मैं, जिसने दिया है ज़मज़म, जो प्यास बुझाएगा आने वाले हुज्जाज कराम की। एक बात सुनिए, चलिए हिजाज चले चलते हैं। वहाँ काहिना किताबें जिन है, वो यकीनन बता देगी इस कज़िये का हल हमें। अगर वो अब्दुल्ला के बारे में कहे कि ज़िबा कर दें तो इससे बेशक फिर आप ज़िबा कर दें, और अगर ना कहे तो देंगे फिदिया। आप चलिए। वल्लाह ये लड़का वो है जो मुझे अजीज है हर शय से। वल्लाह तुम सोच नहीं सकते, जब मैंने अपनी नजर का जिक्र किया इससे तो इसने तरद्दुद न किया, फिर फौर कहा ज़िबा कर दे या भी नजर पूरी करे। मेरे कबीले, आओ चलें सब सूए रफ़त अल हिजाज। शायद कि वहां मिल जाए इस मुश्किल से निजात। या रब्बे काबा, आज अब्दुल्ला उस नजर के लिए जो तेरी खातिर ज़िबा होने को है उसे बचा ले। मैं इतना चांदी और सोना खैरात करूंगी जितने मेरे इस बूढ़े सर पर माले। या रब्बे काबा। कहाँ तक पहुंची तामीर कलीसिया की ऐ इब्ने मकसूद? तामीर आखिरी मराहिल में है मेरे आका। जल्दी अब वहां मुंतकिल कर देंगे बाकियात शोहदाए नजरान की, और जब मुकम्मल हो जाएगा कलीसिया देखेगी तब दुनिया की अजमत ये है, एक हसीन जमील कलीसिया। क्या इस कलीसिया का नाम शोहदाए नजरान के नाम पर रखा जाएगा जिसे जला डाला था सुनवास ने? यकीनन, और फिर यहीं आकर हज करेगा अरब सारा। अहले अरब तो जाते हैं हज के लिए मक्का। वो इस इबादतगाह को सैयदना इब्राहिम से मंसूब करते हैं, उसे अपना मरकज मानते हैं ये अरब है, लेकिन वो उसमें बुत पूजते हैं। अब वक्त आ गया है कि सारा अरब ईसाइयत और रूहुल कुद्स पर ईमान ले आए। ईमान लाए थे जैसे अहलुल नजरान, हमारे वो नजरानी शोहदा जिनमें मेरे दादा अल हारिस थे। ऐसा दिन जल्द आएगा
इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी है। बस जल्द तामीर करें, देख लेना कि हज करने के लिए अरब यहाँ आएंगे। ये मगर किस तरह मुमकिन है ऐ शाह मुअज़्ज़म? कलीसिया बनने के बस देंगे हम अरबों को हुक्म। क्या बना अब्दुल मुत्तलिब? कहाँ है मेरा अब्दुल्ला? अभी जिंदा है अब्दुल्ला। लेकिन क्या होगा? सब्र कर बेचैन औरत, मुझे जरा दम तो लेने दे। हमसे काहिना ने दरियाफ्त की दियत। वजाहत की गई हमारी दियत है 10 ऊंट। बोली बेटे और ऊंटों के दरमियान कुरा डालते रहो तीरों से तब तक जब तक राजी नहीं कर लेते अपने रब को तुम। ऊंटों पर कुरा निकल आए तो ऊंट काट देना। बार बार बढ़ाइएगा तादाद अब्दुल मुत्तलिब। जरूर ऐसा करूंगा अब्दुल्ला के लिए, चाहे सारा माल मवेशी देना पड़ जाए, बनी हाशिम का और आले अब्दुल मुत्तलिब का और अम्वाले अब्दे मनाफ और फिर कुरैश का जो कुछ है। और अम्वालिक के नाना। यकीनन हम ऊंट बढ़ाए जाएंगे, राजी ना हो जाए अल्लाह जब तक। वो बच गया तो फौरन शादी कर दूंगा उसकी। तू हमारी जानों पर रहम कर। और मैं भी शादी करूंगा, समझे कुछ? जिसमें आपकी खुशी हो या सैयदुल पता वो, लेकिन फिदिया याद रहे अब्दुल्ला का। जी हाँ, फिदिया याद रहे अब्दुल मुत्तलिब, फिदिया याद रहे सैयद मक्का। कल मिलेंगे हम। कल मैं अपनी कसम पूरी करने के लिए जाऊंगा काबा। ये तीर अब्दुल्ला का और ये ऊंटों का। चलो जल्दी करो मेरे भाई, मुझसे अब सब नहीं होता, जल्दी डालिए थोड़ा। या रब्बुल काबा कबूल कर ले फिदिया मेरे अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला ऐसा कीजिए, 10 ऊंट और बढ़ा दीजिए मेरे भाई। इस मरतबा देखते हैं नतीजा। अब्दुल्ला एक मरतबा फिर 10 ऊंट बढ़ा दीजिए मेरे भाई, देखते हैं इस मरतबा क्या नतीजा। या रब्बुल काबा, या रब। मुझे पता क्या हाल है हारिस। तीर वाला आदमी अभी तक तीर निकाल रहा है। और पूरा निकल किस पर रहे हैं? या रब्बुल काबा, या साहिबुल बैत, हम पर आज रहम कर दे। मेरे मालिक नजर कबूल कर ले मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब की। नजर कबूल कर ले अब्दुल मुत्तलिब, मुझे भाई बख्श दे। अपना सब कुछ दे देंगे बनी अब्दुल मुत्तलिब, अपना सब असासा तुझको दे देंगे हम। अब्दुल्ला दे दे। अब्दुल्ला निकालो फाल, अरे फाल निकालते रहो जब तक राजी ना हो जाए आप काबा। लब्बैक या रब्बुल काबा, लब्बैक या रब्बुल काबा, लब्बैक या रब्बुल काबा। खुशखबरी या माशर कुरैश, खुशी मनाओ है बनी हाशिम। जिंदा रहेगा अब्दुल्ला। मैं इस बेटे के बदले सुन लो 100 ऊंटों की मक्का के इन गली कूचों के अंदर कुर्बानी दूंगा। कोई न रहने पाएगा, हर कोई गोश्त खाएगा आज, चाहे इंस हो या जिन, चाहे परिंदे या हैवान, क्योंकि 100 ऊंट किए जाएंगे ज़िबा। रहमत है अब्दुल मुत्तलिब। रहमत है मुझ पर, बल्कि ऐ लोगों मुझे तो इस बात पर यकीन है कि हम सब पर रब्बे काबा का बहुत फजल हुआ, इसलिए हम सब पर वाजिब है करें खिदमत। क्या गनी हो फकीर, क्या आज़मीन हज उम्रा, हर आने वाले की खिदमत करें। ऐ अहले कुरैश, ऐलान करता हूं अब्दुल्ला की शादी का मैं आज यहाँ साथ आमिना बिन्ते वहब। या अस्वद, जब कलीसिया की तामीर मुकम्मल हो जाएगी मैं काबा का नामो निशान तक मिटा डालूंगा। फिर हज के शौकीन अरबों को हुक्म दूंगा कि वो सना की इस कलीसिया का हज करें और यहीं आकर इबादत किया करें।
اور ایسا کرنے پر مجبور کر دوں گا میں انہیں۔ اور اگر وہ نہ مانے اور کعبہ پھر بنا لیا؟ میں اسے پھر سے تباہ و برباد کر ڈالوں گا، چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک میری حکومت حجاز سے ابن مقصود بازنطین تک نہ پھیل جائے، اور پھر میں عرب کو عیسائیت پر مجبور کر دوں گا۔ لیکن وہ بازنطین میں سمجھا نہیں آقا مولا۔ القیصر، بازنطین ارے یہ ہے ان کی صدیوں کی جستجو۔ ارے وہ چاہتے ہیں کہ بحر القلزم اور حواشی روم سے یعنی کل دنیا کے اندر بلند رہے عیسائیت کا علم، تاکہ ہندوستان سے فارس تک عرب کا سمندری اور زمینی راستہ محفوظ ہو جائے، تاکہ وہ خرید و فروخت کر سکے گن مسالوں کی ہندوستان اور چین سے۔ اے میرے بھائی، لوبان اور ریشم اور ہاتھی دانت کی اہمیت تو تم جانتے ہی ہو۔ اے اسود، یہ رومیو کا سپنا ہے ایک، لیکن اسے سچ کر کے میں نے دکھانا ہے۔ لیکن حبشہ اور اس کا بادشاہ میرے مولا؟ کیا کہہ رہا ہے اسود؟ میرا کیا کر سکتا ہے وہ فضول بادشاہ حبشہ؟ ایک عظیم بادشاہ ہوں میں، رہا ہوں میں، بھول کیوں جاتے ہو یہ تم؟ اور پھر میرے ساتھ ہیں بازنطینی، ایک ہی ہے ہمارا مذہب۔ میں رومی بندرگاہ پر ایک عیسائی کا غلام تھا، تب سے اسی مذہب پر ہوں۔ ارے میرے بھائی ہو تو کلیسیا تعمیر کر دو بس اب جلدی سے، تاکہ عرب یہاں آئے ہم سے تجارت کرے وہ، اور کلیسیا ایسا نہ مرکزی عبادت کا کہلائے۔ کھینچ لو حج کے لیے عربوں کو، عربوں کا دے دو تاج، بنا دو تم عرب کا الہ۔ جی وہ دن دور نہیں، وہ بہت چل جائے گا میرے والے۔ یا معاشر قریش، آپ لوگ ہیں سرداران مکہ، ہم سب اولاد ہیں لوئی اور قصی، ہمارے اجداد یہی، لیکن ہاشم غزہ میں دفن اور المطلب یمن میں دفن ہے، اور نوفل کی قبر یہاں سے بہت دور عراق میں، اور عبد الشمس کعبہ کے مشرق میں۔ یقیناً ہوگا ہمارا انجام بھی اچھا یا عبد المطلب، ہم اہل الحرم ہیں اور آپ ہمارے سردار ہیں عبد المطلب۔ تم پر فضل ہو، یہی ہے سنت ہمارے آبا کی، ہم نے جسے جاری رکھا۔ انصاف و عدل پانی کا انتظام، وہ حق ہے ان کا حق، وہ جو ضرورت مند ہے ان کا حق، مگر وہ جو تھی ایک سنت ہاشم دکھائی نہیں دیتی آج، اس کا آیا پھر کرنا ہے۔ وہ سنت کیا ہے عبد المطلب؟ ایک دفعہ میرے باپ الہاشم نے جمع کیا قریش کو اس گھر کے اندر، اور کہا کہ میری قوم کے قبیلے کے کچھ لوگ، ہاں وہ جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی دست طلب اے میرے بھائیوں دراز نہیں کرتے، کیونکہ انہیں عزت بہت عزیز ہوتی ہے۔ واللہ یہ بات تو بہت افسوسناک ہے، واللہ قریش میں یہ باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہی کہتا ہوں میں۔ واللہ یہ عادت ہر طرح سے عام نظر آتی ہے یہاں، واللہ یہ عادت قریش اور کنانہ اور احابیش کے اندر ہے عام، واللہ مجھے یہ عادت ایک قلت لگتی ہے، یہ عادت ذلت اور رسوائی اور بزدلی کے سوا کچھ نہیں۔ تو پھر آپ کا کیا کہنا ہے سید مکہ؟ کہی جو بات مطرود الخزائی نے، ہر غنی خاندان اپنے دسترخوان پر ایک غریب خاندان کو شامل کرے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ آج وہ یہی سنت ہے جسے جاری کرنا ہے۔ واللہ ہم اگر اس سنت کو جاری کریں، اپنے ساتھ ملا لیں انہیں جن کا کوئی نہیں ہے یہاں، اس طرح انہیں سوال کرنے کی ذلت نہ ہوگی کوئی۔ تو پھر کہیے ان فقراء اور غلاموں کا کیا ہوگا جو مکہ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں؟ ان میں وہ بھی ہے جو مکہ حج کرنے آئے اور پھر یہی رہ گئے، اور انہی میں بغرض تجارت آنے والے ہیں، مگر لٹا دیا اموال یہاں، تو ان کا کیا ہو؟ اب شامل نہ ہو پائے جو فقراء کسی خاندان کے ساتھ ان کا کھانا قربانی کے اس گوشت میں سے دیا جائے جو کعبہ میں کی جاتی ہے، اور وہ جنہیں کپڑے چاہیے وہ سب غریب، انہیں کعبہ میں نظر ہونے والے کپڑے دیں گے ہم۔ اے اہل قریش، مکہ کی حرمت ہے آپ، اور تقلید کرتے ہیں ہماری سب، واللہ غلاموں پہ نہیں کرنا ظلم۔ یا معاشر قریش، کہ بغاوت نہیں کر دیں گے غلام اگر ان کو ساتھ ہی بٹھا لیا ہم لوگوں نے، کیوں؟
بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ واہ ابن جدان، ارے کیا ہو گیا ہے؟ تم تو سونے کے برتنوں میں کھاتے پیتے ہو، تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم تو حجاز میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئی۔ واللہ و سنت قصہ و ہاشم جس کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں سید بطا عبد المطلب، ایک مثال عظمت ہے، سنت عظما۔ آج سے میرے دروازے پر دیگے چڑھی جن کے نیچے آگ سرد نہ ہوگی، کوئی نہ لوٹے گا واللہ تہی دست۔ میرے گھر کے دروازے سے یہ عہد کرتا ہوں میں آج سب کے سامنے۔ تم پہ رحمت ہو ابن جدان۔ ارے آپ لوگ اہل حرم ہیں، یہی ہے گھر رب کا، حجاج یہی آتے ہیں، سارے بت یہی رکھتے ہیں، سوچئے تو آپ۔ اسی لیے آپ کو بننا ہے ایک عظیم مثال، بالکرامتی والشہامتی والمروتی والنخوتی۔ ذرا سوچو۔ سچ کہا سید مکہ، سچ کہا۔ آپ پر سلامتی ہو اے مولا۔ کیا بات ہے اسود، تم اتنے دکھی کیوں لگ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہو گئی ہے؟ اچھا نہیں ہوا آقا، ہمیں بتایا جائے۔ ایک آدمی کنانی قبیلے سے قریش، وہ لوگوں میں سے جو اپنے ہاتھ سے بت تراشتے اور پھر انہیں پوچھتے ہیں مالک، آگ لگاتی، اس نے کلیسیا چلاتی۔ آگ لگا کر جلا دیا؟ کیا 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 بتا جلدی۔ اس نے گندگی کی وہاں اور پھر ہو گیا فرار۔ اچھا ہے اب آیا ہے موقع، غم نہ کر، غم نہ کر اسود، سن لے یہی تو وقت ہے جس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ کعبہ تباہ کر ڈالیں گے اسود ہم، ہیلا آ گیا ہمارے ہاتھیں، ارے اب رب کعبہ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ وہ کنانی کہاں ہے؟ وہ کنانی ادھر آ، وہ کنانی ادھر آ، وہ کنانی سنتا نہیں کیا؟ مکہ کا کوئی قافلہ سنا کے اندر موجود ہے ابھی کیا؟ بالکل میرے مالک، وہ تو یمن میں موجود رہتے ہی ہیں سب۔ ان میں سے کسی کو لاؤ، مجھ کو جاننی ہے بیت الحرام کی اہمیت۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہیں وہ جاننے لگے ہماری منصوبہ بندی کیا ہے۔ بھائی اگر وہ جان بھی گیا تو کیا کر لے گا وہ؟ قسم رب کی ایک عظیم لشکر کے ساتھ حملہ کروں گا میں، پھر وہ دیکھیں گے جب ہمارے لشکر کو صحراؤں میں ہو جائیں گے غائب، پھر دیکھنا وہ بھول جائیں گے اپنا رب، اڑتے پھریں گے ان چھوٹے پرندوں کے مانند جو شکار بنتے ہیں، جھپٹوں گا ایسی تیزی سے جیسے جھپٹتا ہے عقاب۔ ذرا بتا ہے اسود، عربوں کے لیے باعث فخر ہے کعبہ؟ ہے مگر سب کے لیے نہیں، جیسے کہ قبیلہ الحارث ابن کعب اہل نجران، کیونکہ وہ نصارہ ہے دین مسیح پر، اور پھر یہودی ہیں اہل یثرب، فدق اور خیبر، اور پھر ایک اور ہے قبیلہ خطب۔ جہاں تک مجھے علم ہے مسیحیت کی تبلیغ ہوتی ہے میان قبائل عرب، تو پھر وہ کیوں کرتے ہیں تعظیم کعبہ اور حج کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر ان کے باپ ابراہیم اور اسماعیل کا ہے، مگر عربوں نے اللہ کے اس گھر میں بت رکھ دیے۔ لیکن عزیز کتنا رکھتے ہیں؟ وہ انہیں جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں بڑا۔ ٹھیک ہے، جاؤ لے کر آؤ کوئی تاجر قریشی۔ ويحك يا كناني ماذا فعلت؟ أما تعرف أن اليمن متجرنا في الشتاء ورحلتنا إليها؟ وإذا ما غضب أبرهة وهو لا بد فاعل بعد الذي أحدثته في دار عبادته، فإنك ستجر الجرائر على قريش وكنانة. أنا كناني من بني فقين، نحن الذين ننسئ الشهور. وهل تظنني غريبا لا أعرف؟ يا هشام، نحن الذين نؤخر الشهر الحرام فنحله سنة ونحرمه سنة. نحن النسأة، تعرف تعظيمنا للكعبة وغيرتنا عليها. أما سمعت عمير بن قيس واقفا في الحج يصيح في الناس؟
لقد علمت معد أن قومي كرام الناس أنى لهم كراما، فأي الناس فأتونا بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما. ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما. أعرف يا كناني. تو نے کنانی یہ کیا مصیبت کر دی؟ ابراہ کو پتہ چل گیا تو تباہ و برباد کر دے گا ہم لوگوں کو، جانتا ہے واللہ، مگر یہ کس لیے؟ اے ہشام، مجھ کو عزیز ہے وہ بیت الحرام. جب یہ سنا کہ وہ سنا میں کلیسا بنا رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سارا عرب یہاں آ کر حج کیا کرے، کعبہ نہ جائے، تو اس سے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ تیری جان بہت خطرے میں ہے کنانی. اس پر جو میں نے کیا ہے سن لے، مجھے اگر جان بھی کرنی پڑے قربان تو نہیں مجھے غم. قبل اس کے لشکر کشی کرے ابراہ، فوراً مکہ چلے جاؤ اور انہیں خبردار کر دو. ہمیں مکہ پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اور آدھا دن کا سفر باقی ہے. مجھے عبد المطلب کی یاد آ رہی ہے بہت. اس نے نہ صرف جان سے بلکہ مال سے بھی میری مدد کی ہے. اہل ختم، ہمیں اس کی دوستی کا قرض چکانا ہے. سے ہوں بادشاہ ابراہ کا. بادشاہ؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے بادشاہ؟ چل ساتھ چل. کس لیے مگر؟ کیا بات ہو گئی ہے یا بادشاہ ابراہ تجارت کا مال خریدنا چاہتا ہے؟ یہ نہیں جانتا میں، صرف لینے آیا ہوں میں تجھ کو. ٹھیک ہے، ہم چلیں گے ارادا. اپنا نام بتاؤ. ہشام ابن المغیرہ. چل چلتے ہیں ہشام. ارے اب کیا اس رولیے میں چلیں؟ ارے ملنے جا رہا ہوں میں بادشاہ سے ایک. اچھا ٹھیک ہے تو، مگر جلدی آنا. یا حالا عالم سالم یا بہارس. بچے کیسے ہیں؟ بچے ٹھیک ہیں، گھر ہی میں ہے سب. اگر تمہارے ہاں لڑکا ہوا تو اس کا نام رکھوں گا حمزہ. تو پھر رب کعبہ آپ کے دل کی مراد پوری کرے یا بہارس. آؤ بیٹھو یا حالا. ذرا مجھے بتاؤ آمنہ اور عبداللہ کیسے ہیں؟ ہر پل انہیں دونوں کی فکر ہے. اللہ کرے وہ دونوں خوش رہیں، اللہ کرے ان کی اولاد صالح ہو. هناك أمر كنت أكتمه يا أبا الحارث، سأحدثك به الآن. تكلمي يا هالة، قولي، فأنت آخر نسائي وأم آخر أولادي. وإني لأرجو من رب البيت أن يمتعك بهم ويمد في عمرك. لا بأس يا هالة. ماذا ستحدثيني عن أمينة وعبد الله؟ أما عبد الله فأنت تعرف رقية ابنة نوفل صديقتي، أحبها وتحبني، وهي تعتكف في دارها منذ مدة ولا تخرج إلا لبعض شأنها، لكنها حينما تخرج يلفها الحزن وتطفر الدمعة من عينيها. ما شأنها يا هالة؟ إنهم أهل بيت كرام، وأخوها ورقة فتى يتأله يحب الحق ويفعل الخير، وأنا أحب أهل هذا البيت، فما لها رقية ابنة نوفل الأسدية؟ أوقفتها وكلمتها وسألتها عن سبب حزنها، وما زلت بها حتى حدثتني. أثرت فضولي يا هالة، هاتي كلميني. ما رأيت أحدا أكثر سعادة في قريش
من رقية. عندما أتى الفداء بعبد الله كنت أراها وهي تطوف البيت وتمسك بأستار الكعبة، وعندما أتت البشارة أطلقت زغرودة ترددت أصداؤها في مكة وشعابها، وزغردت لزغرودتها نساء مكة. أكانت ترغب بعبد الله؟ سأزوجها عبد الله، وما له لتنتظر؟ نحن سادة مكة، ومن منا لا يتزوج أكثر من مرة، وقد يربع ويخمس ويسدس، ومن كان ميسور الحال قد يعشر كما فعل مسعود الثقفي، فلما هي حزينة؟ إنها تعرف ذلك، ولكنها رغبت عن زواج عبد الله. وهل كلمها في ذلك؟ بلى، ورفضت. هاتي يا هالة، إن عندك لخبرا. قالت لي رقية: رأيت عبد الله خارجا من الحرم، وبين عينيه شعلة من نور كأنها غرة الفرس، فدعوته إلى نفسي وطلبت إليه الزواج مني، فرفض وبنى بآمنة بنت وهب. ثم بعد حين عاد وسألني: يا رقية ألك في الزواج؟ فأجبت: بلا، لقد ذهب النور الذي بين عينيك، أخذته آمنة، وأنا ما عاد لي شأن بك. والله إنه لخبر. ماذا رأت في غرة عبد الله؟ وأي شيء أملته من الزواج به؟ لست أدري يا عبد المطلب، إنما قالته أمر جلل غمغمت به لم أفهم منه شيئا. حدثتني عن أمر عظيم سيحدث وكانت تبكي. نشدك الله يا खुश रहते हैं दोनों मियाँ बीवी बड़े, और वो ख्याल भी बहुत रखते हैं अब्दुल मुत्तलिब एक दूसरे का। मगर अमल कैसा है मेरी आमना का? अजय उसे तो बहुत ज्यादा ताज्जुब। ताज्जुब किस बात से? कह रही थी कि औरतों को जिस तरह से थकावट होती है और बोझ महसूस होता है, फिर दर्द उठते हैं बड़े, और उनका खाने पीने तक से दिल रुका रहता है जिस तरह, और जिस तरह उनके चलना फिरना तक दोपहर हो जाता है। आमना के साथ ऐसा नहीं। आमना का हमल आसान है, हल्का है उस पर, बल्कि ऐसा है कि उसे खफीफ सी तकलीफ तक नहीं। क्या ये सच है हाला? बल्कि एक दिन ये कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई गैबी ताकत है जो उसके हमल की मददगार है। वो कह रही थी कि ये सब अच्छा लग रहा है। छुपाना ये हाला, छुपाना। ये तो मुझे यूं लगता है आने वाला कोई इंसान है हसीन। हाजिर है ताजिर मक्का का मौला। सलाम अर्ज करता हूँ बादशाह। जानते हो तुम्हें क्यों बुलाया गया है? नहीं जानता मैं। एक बद्दू ने मेरे कलीसिया की बेहुरमती की है, और ये एक बहुत शर्मनाक फेल है, इसलिए वो शख्स चाहिए। तुम्हारी गाधा किस तरह ऐसा हो अगर? नहीं करेंगे बर्दाश्त, किसी हाल में नहीं। मजहब जिसका जो भी चाहे हो, ये किसी का हक नहीं कि वो दखल अंदाजी करे किसी के भी मजहब में, इबादत में। इस आदमी का किनान से ताल्लुक, और वो चला गया यहां से। और वो चला गया? तो तुम जानते थे कि उसने ताकत के, फिर भी उसे फरार होने दिया। अय्युहल मलिक, शायद आपको इल्म हो, मक्का शहर के अंदर रहती है कौम मुअज़्ज़िज़, और उनसे कहीं आप अगर ये कि ऐसे जालिम को आपके हवाले करें तो वो देर नहीं लगाएंगे। वो कभी कलीसिया की बेहुरमती करने वाले को पनाह नहीं देंगे। मक्का वाले अपनी जबान के पक्के हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें काबा में ऐसा क्या नजर आता है? इतना एहतराम क्यों करते हो उसका? हालांकि वहां झूठे बुत रखे हैं। वो घर बनाने वाले हैं इब्राहिम, वो है बैतुल हराम, बहुत ताजीम करता है उसकी सारा हराम। वो जिसके एक बार हज की आरज़ू करे सब, हर शख्स कुर्बानियां देता है, नजरें देता है। वो एक मुकद्दस इबादत गाह है, और उस शख्स तक के लिए वो जिसने देखा तक नहीं कभी ऐसा घर जिसकी दुनिया करती तासीम। लेकिन झूठे खुदाओं को पूछते हो तुम। अगर अपने कबीलों को तुम आमादा कर लो मेरे कलीसिया का हज करने के लिए, तो इबादतों के साथ तजारत भी कर लेना। ألم أفتح بلادي لتجارتكم؟ ألم أسمح لكم بالذهاب والمجيء بغافلكم آمنين؟ فأن يأتي أحدكم ويدنس كنيستي فهذا أمر عظيم، لن أتركه يمضي هكذا. ثم ما هذا التعظيم لأوثان لا تضر ولا
أما تأتون إلى كنيسة القليس وتصرفون حجكم إليها؟ فاليمن متجر لكم وفيها قبائلكم، ومنتهى ما تطلبون من الرزق والبيع والشراء والربح. أيها الملك، अरब हरगिज काबा के सिवा किसी और जगह को माबद न बनाएंगे और मौत भी नहीं करवा सकती ये काम। तैयार करो जैश, जो हुक्म। मरहबा है दोस्त है हिमयारी, तुम्हारा आना भाई से रहमत है। कैसे हो मेरे अजीज दोस्त ए अब्दुल मुत्तलिब? मक्का में खुशामदीद। अहले हबश ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या बता? वो हाकिम बन गए और हम महकूम। हमारा माल, मवेशी, खजाने सब उन्होंने हथिया लिए। हमारी तलवारें, हमारी तीर कमान हमारी तरह उनके ताबे फरमान है। ये एक बला है। मैं रब काबा से दुआ करूंगा कि वो इस बला को तुम पर से टाल दे। हर चीज का एक इख्तिताम है। सुना करते थे अजदाद से कि नसर बिन रबिया ने, वो जो बादशाह हुआ करते थे तबाबिया के, दरअसल उन्होंने एक रात ख्वाब देखा और वो खासा खौफजदा हो गए उससे। लिहाजा वो शक और सती नामी काइनों के पास गए और उनसे बारी बारी ख्वाब की ताबीर पूछी। लेकिन किस्सा ये है कि देखा था जो उन्होंने, तफसील नहीं कही उन दोनों से, और बगैर सुने तफसील उनसे कहा सकती है कि उस रात हुआ यूं। एक लाला उबलता देखा अपने ख्वाब में कि जो अंधेरे में उबला, कि जो सरजमीन है तहामा पर गिरा, फैल गया और सबने उसमें से खाया। क्या नजारा है वल्लाह। बादशाह भी हैरान हुआ। बोला ताबीर बताओ। इस पर सत्य ने कहा कि यह आइंदा की खबर है। कहने लगा कि एक गिरोह हुकूमत करेगा अहले हबश का यहाँ, और यह हुकूमत यहाँ दूर दूर फैलेगी, यानी वह हुकूमत होगी माँ बहने अबियान और जैश। कहने लगा ये तो बड़ी इत्तला है। अगर ये किस्सा कब होने वाला है? पूछा कई वाकया मेरे जमाने में होगा या इसके बाद? सत्य ने जवाब दिया बाद में है ये। हाँ, ये जमाना आज से कोई 62 बरस बाद आएगा। कहा बादशाह ने क्या उन लोगों की हुकूमत यहाँ हमेशा रहेगी या कि कभी मुनक़ता होगी? सती ने कहा कि 60-70 बरस बाद खत्म हो जाएगी, या वो इस जमीन से निकाल दिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। कहा पता इनका खात्मा और अखराज फिर किसके हाथों से? कहा इलम बिन ज़ी हसन खुरूज करेगा उन पर अदन से, इस तरह उनके शिकंजे से छूटेगा यमन। क्या उनकी हुकूमत हमेशा रहेगी यमन के अंदर? बादशाह ने पूछा। जवाब आया मुनक़ता होगी। बादशाह ने पूछा किसके हाथों? कहा एक नबी कि जिसके पास वही रहनुमाई के लिए आएगी। कहा ये नबी होगा किन में? कहा ये औलाद होगा गालिब इब्न फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना, और उसकी कौम हुकूमत करेगी अशर के दिन तक। क्या रोया है? एक नबी जो होगा औलाद गालिब बिन फहर से। तुम्हारी कौम से अब्दुल मुत्तलिब। في اللوح واسم محمد طغرا، في اللوح واسم محمد طغرا.